اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتویں جماعت کے لیے آج نیا درس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا درس نظم کی صورت میں ہے اور نظم کا نام ہے شکر گزاری، اور یہ نظم صفی لکھنوی نے لکھی ہے۔ پیارے بچوں، حسب دستور پہلے میں نظم کی بلند خوانی کروں گا، اس کے بعد نئے الفاظ کے معنی دیکھیں گے اور پھر نظم کے اشعار کو ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پیش ہے نظم کی بلند خوانی۔ شکر گزاری۔ شاخیں جس طرح شجر کی کرتی ہیں جڑوں سے جذب پانی، شاخیں جس طرح شجر کی کرتی ہیں جڑوں سے جذب پانی، ہو کر تر و تازہ پھر جو دیکھو واپس کر دیتی ہیں اس کو، ہو کر تر و تازہ پھر جو دیکھو واپس کر دیتی ہیں اس کو، یا جیسے سمندروں کا پانی بن بن کے سحاب آسمانی، یا جیسے سمندروں کا پانی بن بن کے سحاب آسمانی، برساتے ہیں بے شمار قطرے پانی پھر وہی دیکھو سمٹ کے، برساتے ہیں بے شمار قطرے پانی پھر وہی دیکھو سمٹ کے، دریاؤں کے راستے مقرر، دریاؤں کے راستے مقرر گرتا ہے سمندروں کے اندر۔ تو بچوں، آج اتنی ہی یہ 5 اشعار کی بلند خوانی میں نے کی، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، نظم کا نام ہے شکر گزاری۔ اس نظم میں صفی لکھنوی نے 2 موضوعات کو بیان کیا ہے۔ دونوں موضوعات آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جو اشعار جن کی میں نے بلند خوانی کی، جو اشعار میں نے پڑھے، ان میں ایک سائنس ٹاپک دیا گیا ہے، پن چکر کا اصول، جس کو ہم انگریزی میں یا سائنس میں جس کو ہم واٹر سائیکل کہتے ہیں۔ بچوں، واٹر سائیکل آپ نے پڑھ لیا ہوگا، بنایا ہوگا، کس طرح اللہ کی یہ کائنات، اس میں کس طرح سے یہ ایواپریشن کس طرح سے ہوتی ہے لگاتار، کس طرح زمین کا پانی بخارات کی صورت میں اوپر اٹھتا ہے، کس طرح سے بخارات ایک لیول پر پہنچ کر، آپ نے پڑھ لیا ہوگا جیوگرافی میں، سائنس میں پڑھ لیا ہوگا، ڈیو پوائنٹ پر پہنچ کر کس طرح سے منجمد ہو جاتے ہیں، اور کس طرح سے بارش کی صورت میں، برف کی صورت میں دوبارہ زمین پر یہ پانی پہنچ جاتا ہے۔ تو اس اصول کو پن چکر کا اصول کہتے ہیں۔ تو شاعر نے جو اس نظم میں پہلے اسی پن چکر کے اصول کے موضوع کو چھیڑا ہے۔ شاخیں جس طرح شجر کی کرتی ہیں جڑوں سے جذب پانی، جذب کے معنی ہے چوسنا، شجر کے معنی ہے درخت،
بیٹو عام طور پر ہم سنتے ہیں بچوں کو جب کہا جاتا ہے پڑھنے کے لیے تو وہ درخت کہتے ہیں، حالانکہ بہت سارے اساتذہ بھی اس کا صحیح تلفظ نہیں پڑھتے ہیں۔ درخت لفظ نہیں ہے، یہ درخت لفظ ہے۔ درخت شجر کے معنی ہے درخت، جذب کرنا کے معنی ہے چوسنا۔ اس طرح سے سحاب آسمانی کے معنی ہے آسمان کے بادل، سحاب کے معنی ہے بادل، اور قطرے کے معنی ہے بوندیں، چھوٹی چھوٹی بوندیں۔ تو یہاں پر ایک لفظ آیا ہے مقرر، کیپ سے ہے یہ، میم کیپ رے رے، مقرر۔ مقرر کے معنی ہے دوبارہ۔ دوسرا ہوتا ہے میم کاف رے رے، مقرر۔ مقرر کے معنی منتخب، منتخب، میم کاف سے۔ میم کیپ سے مقرر جو ہے یہ ہے دوبارہ، جس کو ہم ریپیٹ کہتے ہیں، ریسائیکل کہتے ہیں، ریپیٹ۔ تو نظم کا پہلا شعر جو ہے، شاخیں جس طرح شجر کی کرتی ہے جڑوں سے جذب پانی۔ آپ دیکھتے ہو سائنس کا اصول ہے، قدرت کا اصول ہے کہ جو درخت ہے، جو شجر ہے، جو پیڑ پودے ہیں، وہ جڑوں سے، ان کی جڑیں زمین میں پیوست ہوتی ہیں، جڑوں سے وہ پانی جذب کرتے ہیں۔ پھر کس طرح سے سورج کی دھوپ، روشنی وغیرہ کس طرح سے فوٹو سینتھسس ہوتی ہے، تو یہ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ پیڑ پودے اپنی غذا تیار کرتے ہیں۔ تو جڑوں سے یہ پانی جذب کرتے ہیں، جس سے ان کو ایک نئی راحت ملتی ہے، نئی زندگی ملتی ہے، تازگی ملتی ہے۔ لیکن کر کیا دیتے ہیں، واپس کر دیتی ہیں اس کو، ہو کر تر و تازہ پھر جو دیکھو واپس کر دیتی ہیں اس کو۔ جو یہ پانی جڑوں سے لیتے ہیں، تمام اس جسم کے یعنی پیڑ کے جو حصے ہیں ان میں پہنچ کر پھر پتوں کے ذریعے سے یہ پانی واپس چھوڑ دیتے ہیں، اور جو بخارات کی صورت میں پھر یہ کرۂ باد میں یہ دوبارہ بکھر جاتے ہیں، اور جب ایک چھوٹے چھوٹے یہ قطرے جو ہوتے ہیں جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو یہ ایک بڑا قطرہ بناتے ہیں، کرائسٹل بناتے ہیں، پھر دوبارہ واپس گر جاتے ہیں زمین پر۔ یا جیسے سمندروں کا پانی بن بن کے سحاب آسمانی، سمندروں میں کتنا پانی ہے، آپ دیکھتے ہو جب سورج کی روشنی پانی پر پڑتی ہے، جب پانی گرم ہو جاتا ہے تو پانی میں ابال آ جاتا ہے، پانی میں بخارات اٹھتے ہیں، یہ بخارات بادل بناتے ہیں، اور بادلوں سے بارش برستی ہے۔ یہی پن چکر کا اصول ہے۔ برساتے ہیں بے شمار قطرے، کس طرح سے بارش ہوتی ہے جن کو کاؤنٹ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ پانی پھر وہیں دیکھو سمٹ کے، پھر کس طرح سے یہ پانی سمٹ جاتا ہے، کس طرح سے یہ اسی سمٹے ہوئے یہ بخارات جو ہیں جب یہ سمٹ جاتے ہیں، منجمد ہو جاتے ہیں، تو یہ کس طرح سے زمین پر واپس گرتے ہیں۔ اس طرح سے دریاؤں کے راستے مقرر، دوبارہ یہ دریاؤں کے راستے سے کس طرح سے پانی پھر دوبارہ وہی پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ سمندروں کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ وہ ہے کہ سمندروں میں پانی پہنچ جاتا ہے، وہاں سے بخارات کی صورت میں آسمان پر چڑھتے ہیں، اوپر کرۂ باد میں چڑھتے ہیں، وہاں منجمد ہو جاتے ہیں، دوبارہ بارش کے قطرے بن جاتے ہیں، بارش کی صورت میں پھر زمین پر یہ گر جاتے ہیں، زمین سے ہوتے ہوئے پھر ندی نالوں کے ذریعے واپس سمندر میں پہنچ جاتا ہے، دوبارہ سمندر میں پہنچ جا کر
دوبارہ وہی عمل ریپیٹ ہو جاتا ہے۔ تو بچوں یہ 5 اشعار کی تشریح، 5 اشعار کے معنی اور 5 اشعار کی بلند خوانی ہم نے کی۔ تو یہ پہلا یہ حصہ تھا نظم شکر گزاری کا، جس میں پن چکر کا اصول بیان کیا گیا ہے۔ تو آگے انسان کے ساتھ کس طرح سے جوڑ دیا گیا ہے اس نظم کو، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔